أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج پہلا جمعہ ہے رمضان کا۔ 3 روزے مکمل ہو چکے ہیں، آج چوتھا روزہ ہے۔ گویا کہ ہم لوگ پہلے عشرے کے آدھے حصے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فرمایا گیا ہے، پورے رمضان کو اللہ رب العزت نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ آگ سے آزادی کا ہے۔ پہلا حصہ الحمدللہ چل رہا ہے۔ آج رات 5ویں تراویح ہو جائے گی، یعنی کہ پہلے عشرے کا آدھا حصہ مکمل ہو جائے گا۔ چونکہ ہم لوگ رمضان کے شروع میں ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ رمضان کی فضیلت کو پہچانیں، اس کی قدر کو پہچانیں اور پورے رمضان کو مفید سے مفید تر بنانے کی کوشش کریں، اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت اس امت کے روزے داروں کی طرف مکمل طریقے سے متوجہ ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں بات آتی ہے کہ رمضان کا جب پہلا دن ہوتا ہے، رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو اس وقت اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور شیطانوں کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں رمضان کے مہینے کی۔ گزشتہ جمعہ میں ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے اس امت پر فرض فرمایا اور رات کی تراویح کو سنت قرار دیا گیا، اور اگر کوئی بندہ اس رمضان میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ایک نفل ادا کرتا ہے
تو اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کی قدر کو پہچانیں، اس کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جس طرح رمضان گزار کے چلے گئے، رمضان کا مہینہ گزار کے دکھائے ہیں، اسی طریقے سے ہم لوگوں کو بھی رمضان کا مہینہ گزارنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات آتی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے 3 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور صحابہ بھی اس کے اوپر عمل کرتے تھے، رمضان آنے سے 2-3 مہینے پہلے سے ہی رمضان کی تیاری شروع کرتے تھے، رمضان کی زندگی پانے کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جب رمضان چلا جاتا تھا، رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا، تو حضرات صحابہ اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اور ہمارے اکابر کے بارے میں، بزرگان دین کے بارے میں بات آتی ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رمضان سے پہلے ابھی 6 مہینے رمضان شروع ہونے میں ہوتے تھے، رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان مہینوں میں ہماری زندگی میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور رمضان گزر جاتا تھا تو بزرگان دین 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ یعنی کہ رمضان شروع ہونے سے 6 مہینے پہلے برکت کی دعا کرتے تھے، رمضان گزرنے کے 6 مہینے تک رمضان کی عبادتوں کو قبول کرانے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ پورا سال رمضان کی عبادتوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ یہ مہینہ اتنی فضیلت والا مہینہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے اس مہینے کی کہ اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں قرآن شریف کو نازل فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن پاک کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، اور ہم لوگ بڑی عزت کرتے ہیں قرآن کی، اور قرآن کے آداب ہیں کہ قرآن کو اگر کوئی مسلمان ہاتھ لگانا چاہے تو حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ بڑی نجاست سے بھی پاک ہو، چھوٹی نجاست سے بھی پاک ہو۔ غسل اگر واجب ہو گیا ہو تو غسل بھی کر لے، اور اس کے ساتھ ساتھ وضو واجب ہو چکا ہے تو وضو بھی کر کے قرآن شریف کو ہاتھ لگائیں۔ قرآن کا 1 حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں دیں گے، قرآن کا 1 حرف سننے پر 1 نیکی اللہ دیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کے فرما رہے ہیں، الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ تینوں 1 حرف ہیں، بلکہ الف الگ حرف، لام الگ حرف اور میم الگ حرف۔ الف لام میم پڑھنے پر اللہ 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور قرآن کی صفت کیا ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملی ہے، اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اتنی اونچی کتاب اللہ رب العزت نے اسی ماہ مبارک میں نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی جو آسمان ہم کو نظر آ رہا ہے، اس آسمان پر 1 ہی مہینے میں اللہ نے پورے قرآن کو اتار دیا، اور وہاں سے جیسا جیسا موقع ہوتا تھا، جیسی جیسی ضرورت ہوتی تھی، اللہ اسی حساب سے قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارتے تھے۔ تو یہ مہینہ اتنا اونچا مہینہ ہے، فضیلت کا مہینہ ہے، اور اس کے روزوں کو اللہ نے فرض فرما دیا ہے۔
اس سے پہلی والی آیت جو کہ میں نے ابھی خطبے کے دوران جو آیت شریفہ تلاوت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت سے پہلی والی آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ بھئی ہم نے رمضان کے روزوں کو فرض فرما دیا ہے۔ کیوں فرض فرمایا؟ تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ روزے کے ذریعے سے انسان اللہ کا نیک بندہ بن سکتا ہے۔ کیسے بن سکتا ہے؟ ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں اور تجربہ آپ لوگوں کا بھی ہوتا ہوا ہوگا کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو عام مسلمان بھی گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کا حال اللہ خود جانے کہ ان کی کیا حالت ہے، ان کی ایمانی کیفیت کیا ہوگی۔ لیکن ایک عام مسلمان کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک عام مسلمان رمضان کے مہینے میں گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرما دیا کہ روزوں کو ہم نے فرض فرما دیا، کیوں؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزوں سے انسان متقی بنتا ہے۔ گناہ کیسے ہوتا ہے؟ بہت سارے طریقے ہیں گناہ ہونے کے۔ ایک ہے کہ انسان کا بدن جب مضبوط ہو، انسان طاقتور ہو، تو انسان کے بدن کی طاقت سے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، جیسا کہ کسی کے اوپر ظلم کرنا ہو، کسی کے اوپر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا ہو، کسی کی کوئی چیز ہڑپ کرنا ہو، کسی کی کوئی زمین قبضہ کرنا ہو، تو اس کے لیے بدن کی طاقت چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے بدن کی جو طاقت ہے اس پہ کمی آتی ہے، اور انسان کا نفس اصل میں جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دو طریقے ہیں جس کی وجہ سے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، ایک شیطان سے اور ایک نفس سے۔ شیطان چونکہ رمضان میں قید ہو چکا ہے، اللہ نے اس کو بند کر دیا ہے، دریا میں ڈال دیا ہے، اب وہ باہر نہیں آ سکتا، ایک مہینے تک مکمل وہ قید خانے میں ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، تو نفس انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اگر روزے رکھو گے تو تمہارا نفس کمزور ہو جائے گا، اس کی طاقت کمزور ہو جائے گی، جس کی وجہ سے نفس کے ذریعے سے جو گناہ ہو رہا ہے وہ گناہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو روزہ رمضان انسان کے لیے ہر اعتبار سے سہولت کا، ہر اعتبار سے خیر کا ذریعہ ہے۔ جتنا بھی انسان اللہ کا محبوب بننا چاہے، رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ گناہ سے جتنا بچنا چاہے، رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ جتنا متقی بننا چاہے، رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اور ہم چونکہ انسان ہیں، گناہ انسان سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان معصوم نہیں، صرف انبیاء علیہم الصلوۃ کی ذات مقدسہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ گناہ ہونے کا تو دور کی بات، ان کے اندر کبیرہ گناہ نہیں بلکہ صغیرہ گناہ کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ گناہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے، ان کے اندر گناہ، چھوٹے گناہ کرنے کا ارادہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے نبی پاک ہوتے ہیں گناہوں سے۔ لیکن نبیوں کے بعد جتنے بھی ہیں، صحابہ کی جماعت کو اگر لیا جائے تو صحابہ گناہ سے پاک نہیں ہے لیکن گناہ سے محفوظ ہیں۔ پاک الگ ہے، محفوظ ہونا الگ ہے، دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ اللہ نے صرف اور صرف نبیوں کی ذات کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے اور حضرات صحابہ کی جماعت کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے۔ گناہ ہو جاتا ہے لیکن گناہ کے اوپر حضرات صحابہ کی جماعت جمتی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ ہیں کہ ہم سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے، کبھی ہم توبہ کر لیتے ہیں۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کہ بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد پکی سچی توبہ اللہ سے کر لے۔ اب چونکہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہمارے اکابر فرماتے ہیں، حضرت مفتی اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم پوری زندگی گناہ سے بچ نہیں سکتے تو کم سے کم آخری درجہ ہے کہ رمضان میں گناہ سے بچ جائیں۔ اور بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں دل دماغ میں بات آتی ہے کہ بھئی مجھ سے گناہ ہوتا رہتا ہے، رمضان سے مجھے کیا فائدہ ملے گا؟ یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے۔ نفس انسان کو اس طرف لے کر جاتا ہے۔ جب ایسے خیالات انسان کے دل میں آئیں گے تو انسان کو اچھے کام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ توبے کے لیے وصول یہ بتایا گیا کہ بھئی توبہ اگر کرنا چاہو تو کیا کرو؟ پچھلے زندگی کے گناہ کو یاد کر کے توبہ کرو۔ جب توبہ ہو جائے، توبہ کر لو، تو جو گناہ پیچھے ہو چکا ہے، جس سے ہم نے توبہ کر لیا ہے، اس گناہ کو یاد نہ کرو۔ کیونکہ وصول یہی ہے کہ اگر ہم نے ایک گناہ ہم سے ہو گیا، پکی سچی ہم نے توبہ کر لی، توبہ ہو گیا، توبہ ہونے کے بعد اگر بار بار اس گناہ کو یاد کرتے رہیں گے تو یہ مطلب ظاہر ہو جائے گا کہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہم لوگ مایوس ہو رہے ہیں کہ بھئی مجھ سے گناہ ہوا ہے، توبہ میں کر چکا ہوں، کیا وہ توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس طریقے کے باتیں آنا یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا ذریعہ ہے۔ توبہ کرنے کے لیے پیچھے گناہوں کے اوپر ندامت ضروری ہے، لیکن توبہ ہونے کے بعد بار بار ان گناہوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے، اس سے اللہ کی رحمت سے مایوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے پکی سچی توبہ ہو، اس کے لیے شرط ہے کہ پیچھے زندگی کے گناہوں کے اوپر ندامت کریں، شرمندگی کا اظہار کریں اور اللہ سے شرم کریں کہ اللہ میں نے اتنے بڑے گناہ کر لیے۔ توبہ ہو گیا۔ اب توبہ اللہ کے یہاں قبول ہونے کی ایک علامت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ کوئی گناہ ہم سے ہو گیا، ہم نے اللہ سے توبہ کر لی، وہ توبہ اللہ کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہے، اس کے لیے ایک علامت کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر آدمی گناہ کرنے کے بعد اللہ سے توبہ کر لیا، توبہ قبول ہو گئی، تو گناہ کا جو بوجھ ہے وہ بوجھ ختم ہو جائے گا۔ انسان کے دل کو خوشی محسوس ہو رہی ہوگی اندر اندر سے، اس لیے محسوس ہو رہی ہوگی کہ اب میرا گناہ معاف ہو چکا۔ اگر معاف نہیں ہوا تو وہ بوجھ ویسے ہی رہتا ہے، جب تک ہمارا گناہ معاف نہیں ہوتا ہم اس وقت تک مستقل توبہ کرتے رہیں گے۔ تو یہ توبہ کے لیے وصول ہے۔ اب چونکہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت بندوں کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، تو پکی سچی نیت سے، پکے سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اور جتنے پکے سچے دل سے ہم استغفار کریں گے، توبہ کریں گے، تو اللہ رب العزت اتنے ہی آسانی کے ساتھ ہمارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور رمضان کو بہترین طریقے سے گزارنے کا، رمضان کے مکمل برکتوں رحمتوں کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ ہم پکے سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں۔ آج ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی توبہ اللہ کے ہاں اسی وقت قبول ہوگی جبکہ ہم بڑے بڑے کارنامے کریں گے، بڑی بڑی قربانیاں دیں گے، بڑی بڑی عبادتیں کریں گے، راتوں کو جاگیں گے، دنوں میں محنت کریں گے، تبھی ہماری دعا اللہ کے یہاں قبول ہوگی، تبھی ہماری توبہ قبول ہوگی۔ یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ توبہ قبول ہونے کے لیے صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ دل سے ندامت ہو اور زبان سے اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کرے، پکے سچے دل سے توبہ کر لے، چاہے ایک مرتبہ ہی کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ توبہ کرنے کی وجہ سے پوری زندگی کے گناہ اللہ معاف کر دیں گے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ سے توبہ استغفار کا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ اور ہمارے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں کہ رمضان کا مہینہ جب آتا تھا تو کس طرح وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ حضرت قطب عالم رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے بانیین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے،
اتنا مجاہدہ ہوتا تھا حضرت کے یہاں کہ دن پورا روزہ. اور یہ اس وقت کی بات کتاب میں لکھی ہوئی ہے جبکہ مسجد میں استنجا خانہ سے وضو خانہ آنے کے لیے صرف اور صرف 15 سے 20 قدم ڈالنا پڑتا تھا. اتنا مختصر سا فاصلہ تھا. 15 سے 20 قدم اگر ڈالیں گے تو استنجا کے لیے چلے جائیں گے, استنجا سے واپس آنے کے لیے 15 سے 20 قدم ڈالیں گے تو وضو خانے میں آ کر بیٹھ جائیں گے. اتنا چھوٹا وقفہ, اتنا چھوٹا فاصلہ تھا. اس میں بھی حضرت ایک مرتبہ بیٹھ کر آگے چلتے تھے. اتنی زیادہ کمزوری ہو چکی تھی, عمر بہت زیادہ بڑھ گئی, یہ کمزوری بے حد ہو چکی تھی کہ ایک ہی وقت میں 15 سے 20 قدم بھی چل نہیں سکتے تھے. درمیان میں بیٹھ کر تھوڑی دیر, اس کے بعد 7-8 قدم چلنا پڑتا تھا. تو اتنی کمزوری کے باوجود حضرت کے معمولات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت دن بھر روزہ رکھتے تھے اور رات میں اکثر حصہ قرآن پاک سننے اور سنانے میں گزار دیتے تھے. حضرت مغرب کے بعد کھانے کے لیے گھر کو جاتے, جا کر آنے تک 3 پارے حضرت آرام سے پڑھ لیتے تھے. 3 پارے. آج ہم لوگوں کو مغرب کے بعد اکثر قرآن پڑھنے کی تو دور کی بات, قرآن یاد بھی نہیں آتا. اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے کہ بھئی جتنی سورتیں ہم کو یاد ہیں, جتنی سورتیں ہم کو آتی ہیں, 10 سورتیں ہوں, 20 سورتیں ہوں, جتنی بھی ہو, اتنی سورتیں بھی پڑھنے کی ہم لوگوں کو مغرب کے بعد توفیق نہیں ہوتی. اور رمضان کا حق ہے کہ رمضان کے کچھ اوقات میں سے, دن کے اور رات کے کچھ اوقات ہیں, ان میں سے خصوصاً افطار سے پہلے, افطار کے بعد کا وقت کچھ نہ کچھ آدمی عبادت میں گزارے. اور ان عبادتوں میں سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ اللہ کے کلام مجید کی تلاوت کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا وقت. یہ 3 اوقات خصوصاً آدمی اللہ کی عبادت میں گزارے. اگر ہم میں سے کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ ہو تو وہ آدمی مغرب کی نماز کے بعد اوابین کتنے رکعت پڑھتے ہیں؟ 6 رکعت. اس سے زیادہ تو اوابین نہیں پڑھتے. لیکن حضرت کے بارے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی عمر ہونے کے باوجود, اتنی کمزوری ہونے کے باوجود مغرب سے لے کر عشاء تک 20 رکعت اوابین پڑھتے تھے. اور ان 20 رکعتوں میں 2 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے. اور کوئی ایک رکعت بھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے, کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. آج چھوٹی اگر کوئی پریشانی آ گئی تو ہم لوگ نیچے بیٹھنے کی تو دور کی بات, کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جتنی سہولت ہم اپنے لیے پیدا کریں گے, شریعت کا مسئلہ اتنا ہی خطرناک ہوتا جائے گا. ایک مسئلہ عرض کر دیتا ہوں, اس سے پہلے بھی میں نے عرض کر دیا تھا, پھر بھی یاد دہانی کے لیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں یہ مسئلہ محفوظ ہو سکے. اگر کوئی آدمی رکوع سجدے کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اتحیات میں بیٹھا ہے یا سجدے میں چلا گیا اور سو گیا, اور کتنی نیند آ گئی اس کو کہ سونے کے بعد خراٹے نکل گئے, تب بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آدمی اتحیات میں بیٹھا ہے یا سجدے میں چلا گیا تو اتحیات میں بیٹھے بیٹھے آدمی لڑک نہ جائے, یا پھر سجدے میں ہے, سجدے کی حالت میں آدمی سو گیا, گہری نیند آ گئی اس کو اور اس نیند میں آدمی لڑک گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا, نماز بھی ختم. آدمی لڑکتا نہیں ہے, بس اسی حالت میں ہے سجدے میں یا تحیات میں اور سو رہا ہے, اور سوتے سوتے خراٹے نکل گئے تو بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے اور یہاں شریعت ہمارے لیے سہولت دے رہی ہے. اگر اس کے بجائے ہم لوگ کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کرسی کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب کرسی پر نماز پڑھیں گے تو یہ پیچھے کا حصہ ہے, اس کے اوپر ہم کو ٹیک نہیں لگانا چاہیے. ٹیک لگائیں گے تو نماز ہماری مکروہ ہو جائے گی. اور پیروں کو کس طرح رکھنا ہے, بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ نماز کرسی پر بیٹھتے ہیں, پیر اس طرح رکھتے ہیں, اس طرح, یعنی کہ پورا پیر زمین پر نہیں رکھتے بلکہ اس طرح کھڑا کرتے ہیں نماز کی حالت میں. مسئلہ یہ ہے کہ نماز شروع ہونے کے بعد سے
ख़त्म होने तक पूरा पैर कम से कम एक पैर, दो पैरों में से एक पैर ज़मीन पर टिका रहे, ज़रूरी है। अगर हम कुर्सी पर नमाज पढ़ना चाहें, मजबूरी हमारी है, तो शरीयत हमें क्या कहती है, ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करो जिसके लिए पीछे सहारा ना हो, पीछे ये सीट जो है ये ना हो, ऐसी कुर्सी इस्तेमाल करो। उस वक्त तुम आफियत के साथ अपनी इबादत मुकम्मल कर सकोगे। अगर आदमी कुर्सी पर नमाज पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते दरमियान में एक मर्तबा ऊँग लेता है, सोना तो दूर की बात, ऊँग लेता है, तब भी उसका वज़ू टूट जाएगा। अब हम जितने लोग कुर्सियों पर नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी नमाज़ों के ऊपर गौर कर लें कि भाई नमाज के दरमियान में कितनी मर्तबा हम ऊँगते रहते हैं। और कुर्सियों पर बैठकर बहुत सारे लोग आराम से सोते भी रहते हैं और नमाज भी चलती रहती है। ऐसी नमाज़ों से हमें क्या मिल जाएगा? तो शरीयत के बारे में, इबादतों में जितना हम अपने लिए सहूलत बनाएंगे, शरीयत का मसला उतना ही ख़तरनाक होता जाएगा। तो इसलिए इन अकाबिरीन के नक्शा कदम पर हमको चलना है कि भाई वो बुज़ुर्ग जो कि 10 कदम 8 कदम चलकर थक कर बैठ जाते हैं, इतनी कमज़ोरी है, इतनी उनकी उम्र हो चुकी है, तरावी मुकम्मल खड़े होकर और मगरिब से लेकर इशान तक अव्वाबीन नफल जो नमाज है वो 20 रकात पढ़ते थे और खड़े होकर पढ़ते थे। तरावी ख़त्म हो गई, होने के बाद कुछ देर, आधा घंटा 15 मिनट आराम कर लेते, दरमियान में चाय वगैरह पी लेते, उसके बाद फिर नफिल में लग जाते थे। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में आता है कि हज़रत हाफिज़ नहीं थे, लेकिन कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि दिन रात किसी ना किसी हाफिज़ के पीछे कुरान शरीफ सुनते थे। कुरान के हाफिज़ नहीं थे, लेकिन मुस्तकिल कुरान शरीफ सुनते रहते थे। कई हाफिज़ हज़रत के खिदमत में रहते थे कि एक हाफिज़ सुना के चले गए तो फ़ौरन दूसरे हाफिज़ खड़े हो जाते थे और हुफ़ाज़ बदलते रहते थे, लेकिन हज़रत कभी छोड़ते नहीं थे। और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई, पाँव में वर्म आ जाता था, पाँव फूल जाते थे, फूक जाते थे, दर्द से बे इंतहा तकलीफ़ होती थी। अल्लाह हज़रत खुश होते थे कि भाई मैं अपने नबी की सुन्नत ज़िंदा कर रहा हूँ। एक मर्तबा का वाक़या है कि खातून ने, यानी कि घर की मस्तूरात ने देखा कि हज़रत को ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। सुनाने वाले हाफिज़ साहब से जो कुरान शरीफ सुना रहे थे तरावी में, उनसे कहा कि भाई देखो हज़रत को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, आज तरावी लंबी ना करो, मुख्तसर करो। तो हाफिज़ साहब मुख्तसर करके सलाम फेर दिए, तरावी ख़त्म हो गई। तो हज़रत ने पूछा भाई क्यों मुख्तसर किया? तो हाफिज़ साहब ने जवाब दिया कि हज़रत मुझे भी खुद तकलीफ़ हो रही है और लोगों की तकलीफ़ को भी महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आज मुख्तसर करके नमाज़ पढ़ाई। उसके बाद का वाक़या बताया जाता है, किताब में लिखा हुआ है कि हाफिज़ साहब जाके खाना वगैरह सब ज़रूरतों से फारिग होके सो गए और हज़रत यहाँ अपनी इबादत में लग गए। थोड़ी देर के बाद हाफिज़ साहब खुद कहते हैं कि मैं नींद में चला गया, थोड़ी देर के बाद क्या महसूस कर रहा हूँ कि एक आदमी कोई मेरे पैरों के पास बैठा हुआ है, मेरे पैर दबा रहा है। और मैं एकदम जागा तो देखा कि हज़रत बैठे हुए हैं, हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह। तो हाफिज़ साहब परेशान होके उठे, हज़रत से कहा कि हज़रत आप मेरे पैर दबा रहे हैं। तो हज़रत का जवाब ये था कि भाई आप कुरान सुनाते हो, सुनाने के लिए बड़ी तकलीफ़ उठाते हो, तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आपकी तकलीफ़ में मैं कुछ बोझ हल्का कर दूँ, आपकी तकलीफ़ में आराम दिला दूँ, तो मैं भी क्या हो जाऊँगा, सवाब का मुस्तहिक हो जाऊँगा। इसलिए मैं आपके पैर दबा रहा हूँ, आप आराम से सो जाओ, जब तक आपकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती, पैरों का दर्द ख़त्म नहीं होता, तो मैं आपके पैर दबाता रहूँगा। तो ये हमारे अकाबिरीन का तरीक़ा है। इतनी उम्र उनकी होने के बावजूद इतना ज़्यादा मुजाहदा करते थे रमज़ान में। आज हमारी हालत क्या है कि आम तौर से हमारे यहाँ हमारी मस्जिदों में घंटे से 1.5 घंटे में तरावी मुकम्मल हो जाती है, और तरावी के बाद हम लोग इतने बड़े अल्लाह वाले नहीं हैं कि फिर नफिल में नियत बांध के खड़े हो जाएं और घंटा 2-2 घंटे 3-3 घंटे खड़े हो जाएं। इतना तो हमारा ईमान नहीं है, इतना हम कमज़ोर हो चुके हैं। लेकिन तरावी 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए कितने लोगों को हम लोग देखते हैं कि पीछे आते हैं, फिर सामने, पीछे, सामने करते ही रहते हैं। 1 घंटा 1.5 घंटा एक जगह
سکون سے تراویح ہم پڑھ نہیں سکتے. ہمارے اکابرین کے طرز پر ہم کو رمضان گزارنا ہے. اللہ نے ہم کو صحت عطا فرمائی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بھئی یہ تمام چیزیں فرض ہیں، نہیں، شریعت جہاں تک ہمیں سہولت دیتی ہے سہولت کا استعمال ہم کریں. لیکن حق یہ ہے کہ رمضان کی ہر عبادت مکمل طریقے سے ہماری ادا ہو. روزہ بھی ہمارا صحیح ہو، تراویح بھی ہماری صحیح ہو، اور تراویح کا ایک ایک رکن، چاہے وہ سجدہ ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے قیام ہو، قومہ ہو، جلسہ ہو، کوئی بھی رکن ہو، ہر رکن کو پورے مکمل طریقے سے توجہ کے ساتھ ادا کریں. پیچھے جمعہ میں نے کہا تھا کہ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ کوئی بندہ دن میں روزہ رکھتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے، ایک سجدے کے بدلے میں اللہ 1500 نیکیاں دیں گے. اور ایک روایت میں بات آتی ہے کہ دن میں روزہ رکھ کر رات میں تراویح پڑھتا ہے تو تراویح کے ہر سجدے پر 1750 نیکیاں ملیں گی. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیت صحیح رکھیں. اگر کچھ تکلیف ہو جائے تو اس کو بشاشت سے قبول کریں، اور قبول کر کے رمضان کی عبادتوں کو مکمل کریں تو اللہ رب العزت اس وقت ہم کو یہ ثواب عطا کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کی صحیح قدر کرنے کی اور رمضان کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادتوں میں گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.